بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ڈیجیٹل ہب کو دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آسیہ علیہ السلام جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، ان کے ایمان لانے اور دلیری کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے بہادری سے فرعون کا سامنا کیسے کیا، فرعون نے آپ کو کس طرح کی اذیت دی اور آخر میں آپ کی وفات کیسے ہوئی۔ فرعون مصر کا بادشاہ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک منکر اور سرکش انسان تھا۔ اس کا اصل نام ولید تھا۔ اس کا نام تاریخ کے ان ملعون اور بدبخت لوگوں میں سر فہرست ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنی اطاعت سے انکار کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے، ان کا قتل عام کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کو دعوت دیتے ہوئے رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان لانے کا واقعہ کیسے پیش آیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اپنے ایمان لانے سے پہلے بھی ایک نیک اور خدا ترس انسان تھی اور ایک سچے عقیدے اور حق کی روشنی کی تلاش میں تھیں۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ وقت کے جابر اور سرکش حاکم کی اہلیہ تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کفر اور نافرمانی کا راستہ ترک کر کے ایک اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے معاملے کی خبر ہوئی تو اس نے لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا اور اپنے چند ماہر اور تجربہ کار ترین جادوگروں کو میدان میں اتارا تاکہ اس کی طاقت کے کچھ ایسے مظاہر لوگوں کو دکھا سکیں جن کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بے بس ہو جائیں اور لوگ ان کی تعلیمات کا سر قبول نہ کریں اور انہیں نعوذ باللہ جھوٹا اور جنونی تصور کریں۔ جادوگروں نے کچھ رسیاں زمین پر پھینکی جو جادو کے زور سے سانپ بن گئی، جو زمین پر پھنپھلا کر چلنے لگے اور لوگوں میں خوف و دہشت پھیلانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنا معجزاتی عصا زمین میں مارا، جس کے زمین پر پڑتے ہی زمین سے ایک اژدہا نکل آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ان سب سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ توبہ طائف ہو کر ایمان لانے کے بجائے مزید سرکشی اور غیظ و غضب میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے راستے پر چلنے والوں پر زمین مزید تنگ کرنے لگا۔ ادھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو جب اس ایمان افروز واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی حقانیت کو پا لیا اور فوری طور پر آپ پر ایمان لے آئیں۔ لیکن انہیں معلوم تھا کہ حق اور ایمان کے راستے پر چلنا اس ملک کے کسی بھی کونے میں آسان نہیں تھا، اور پھر وہ تو خود فرعون کے اپنے گھر میں مقیم تھی، اس لیے انہوں نے اپنے خاوند سے ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا۔ ایک روز یوں ہوا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ یکایک کنگھی اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی اور اس کے منہ سے بسم اللہ نکلا۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے خادمہ سے پوچھا، کیا میرا باپ فرعون خدا نہیں ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، نہیں، تیرا باپ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میرا، تیرا، تیرے باپ کا اور سب کا خدا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے پھر پوچھا، کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتاؤں؟ خادمہ نے جواب دیا، ہاں بتا دے۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے خادمہ کو بلوایا۔ جب وہ خادمہ فرعون کے سامنے پیش ہوئی تو فرعون نے پوچھا، بتا کیا میں خدا نہیں ہوں؟ اس پر خادمہ نے جواب دیا، نہیں، خدا تو نہیں بلکہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے بار بار یہ سوال دہرایا مگر خادمہ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ فرعون ایک بار پھر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے خادمہ کو حکم دیا کہ ایک تانبے کا بڑا برتن لے کر آؤ اور اس میں تیل ڈال کر اسے خوب گرم کرو حتیٰ کہ وہ تیل کھولنا شروع ہو جائے، اور اس عورت کے بچوں کو اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دو تاکہ وہ جل کر بھسم ہو جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جلد ہی بڑے برتن میں تیل ڈالا گیا۔ تیل آگ کی تپش کے باعث کھل رہا تھا۔ خادمہ کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جانے لگا۔ اس کے بچے اس کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ فرعون کے خادموں نے اس عورت کے سب بیٹوں کو اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے جلا ڈالا۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کو معمولی سی تکلیف پہنچنا بھی برداشت نہیں کرتی، اپنے آنکھوں کے سامنے انہیں جل کر راکھ ہوتا دیکھنا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوا ہوگا۔ اب خادموں نے اس عورت سے وہ آخری بچہ چھیننے کی کوشش کی جو شیر خوار تھا اور اس کی گود میں تھا۔ اس پر اس کی ممتا تڑپ اٹھی اور وہ چیختے چلاتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ تم نے میرے سب بیٹوں کو مار ڈالا، اس معصوم شیرخوار بچے کو تو اتنا بے دردی سے مت مارو۔ قریب تھا کہ وہ مظلوم خادمہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنے عقیدے سے پسپائی اختیار کر لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شیرخوار بچے کو زبان عطا ہوئی اور اس نے یہ روح پرور الفاظ کہے، اے ماں، غم نہ کر اور انہیں آگ میں ڈال لینے دے، بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یوں اللہ پر ایمان لانے کی سزا کے طور پر اس خادمہ کے سارے بیٹوں کو فرعون نے صفاقے سے
اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کروا دیا۔ پھر فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کے اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ کیسے اس نے کسی اور خدا کا دعویٰ کرنے والی خادمہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ جلا دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جو اب تک اپنے ایمان لانے کی بات اپنے خاوند سے چھپائے ہوئے تھی، یہ بات سن کر کانپ اٹھی اور بلند آواز میں کہا، تجھے بربادی آ جائے۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی اور گمراہی کے لیے اکسا رکھا ہے؟ یہ الفاظ سن کر فرعون حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا تجھے بھی اس آدمی کی باتیں سننے کے بعد کسی جنون نے آن گھیرا ہے؟ اس پر حضرت آسیہ علیہ السلام جواب دیا، یہ جنون نہیں ہے، وہ آدمی اللہ کا نبی ہے اور اس آدمی کی باتیں برحق ہیں۔ اس ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنی بیوی کے ایمان لانے کے انکشاف ہونے کے بعد فرعون پہلے تو انہیں لفظی حملوں اور طعن و تشنیع کی اذیت دیتا رہا اور اپنے عقیدے سے باز آ جانے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا، اور پھر اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو منع کریں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی والدہ نے بھی علیحدگی میں اپنی بیٹی سے بات کی اور انہیں فرعون کی بات مان لینے کو کہا، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے حق کا راستہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد فرعون نے اپنی بیوی یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام سے کہا کہ تیری بیٹی کو بھی تیری طرح میرے علاوہ کسی اور خدا کا جنون سوار ہو چکا ہے، بہتر ہے تو باز آ جا ورنہ مجھے کچھ تدبیر کرنا ہوگی۔ لیکن اللہ کی یہ نیک بندی اپنے فیصلے میں اٹل رہی اور اپنے عقیدے پر سختی سے کاربند رہی۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو سمجھانے میں ناکامی پر انہیں جسمانی اذیت دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کیل گاڑ کر انہیں کھلے آسمان کے نیچے اس طرح لٹا دیا کہ تپتے ہوئے سورج کی شعاعیں براہ راست ان کے چہرے پر پڑتی تھیں، لیکن ان کا عقیدہ و ایمان غیر متزلزل رہا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دلا اور مجھے اپنے قریب کوئی گھر عطا کرے اور مجھے بخش دے۔ اپنے ہر حربے میں ناکامی دیکھنے کے بعد فرعون نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی چٹان کا بندوبست کرے اور آسیہ سے آخری بار پوچھیں کہ کیا وہ اپنا عقیدہ چھوڑنے کو تیار ہے۔ اگر وہ ہاں کہہ دے تو وہ اسے عزت کے ساتھ واپس گھر چھوڑیں کہ وہ میری بیوی ہے، اگر نہیں تو اس چٹان کے نیچے اس کو کچل ڈالیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو ایک بڑی چٹان کے قریب لا کر ان کے خدا کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، انہیں دور آسمان پر ایک موتی جگمگاتا ہوا دکھائی دیا اور انہیں اطمینان مل گیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی اور خادموں نے ایک بے جان جسم پر ہی ایک بھاری برکم چٹان گرا دی۔ معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ڈیجیٹل ہب کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، ہمیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔